نماز وتر کے احکام اور مسنون طریقہ پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر شعیب فاضل عثمانی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ قاہر فوق عبادہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ وازواجہ واصحابہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وتر یحب الوتر۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع صلاۃ الوتر اور اس کے احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن کے حاملین، اے قرآن کو ماننے والوں، اوتروا، وتر ادا کرو، فإن اللہ وتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، یحب الوتر، وہ وتر کو پسند کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وتر کی نماز صلاۃ الوتر کتنی اہم عبادت ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے نماز ہے، یعنی جو 5 نمازیں فرض ہیں 24 گھنٹے میں، اس کے علاوہ ایک نماز ہے، اور اس کا عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زادکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے، صلاتن، ایک نماز کو، فحافظوا علیہا، تو تم اس نماز کی محافظت کرو، وہی الوتر، اور وہ نماز وتر کی نماز ہے۔ مسلم احمد کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 5 نمازوں کے علاوہ ایک الگ سے نماز ہے، اور اس کا وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، جس کی وضاحت دوسری روایت میں آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، زادنی ربی، میرے رب نے زیادہ کر دیا ہے، صلاتن وہی الوتر، ایک نماز کو، اور وہ وتر کی نماز ہے، وقتها ما بین العشاء الی طلوع الفجر، اور اس کا وقت جو ہے نا عشاء کے بعد طلوع فجر تک ہے، یعنی جب عشاء کی نماز ادا کر لی جائے اس کے بعد جو ہے نا صلاۃ الوتر ادا کی جانی چاہیے، اور اس کا انتہائی وقت صبح صادق ہے، یعنی جب فجر ہو جائے تو جو ہے نا وتر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے طویل پیریڈ میں یہ 3 حصوں کے اندر ادا کی جاتی ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد، یعنی اول وقت میں، عشاء کے بالکل آخر میں، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں، یعنی فجر سے پہلے۔ تو یہ 2 اس کے انتہائی وقت ہیں، ایک ابتدائی عشاء کے بعد، اور ایک فجر سے پہلے، اور ایک درمیان میں پڑھ لی جائے، یعنی اول وقت، اوسط وقت اور آخر وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل، جو شخص اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، فلیوتر، تو اس کو چاہیے وتر ادا کرے، اولہ، ابتدا میں اس کی، یعنی رات کے ابتدا میں وتر کی نماز ادا کر لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ وتر میں رات کو اٹھ کر پڑھ لے گا، یعنی صبح صادق سے پہلے، فلیوتر آخر اللیل، تو اس کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز ادا کرے۔ فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودہ،
کیونکہ رات کے آخری حصے میں نماز کو پڑھنا یہ حاضر کیا جاتا ہے، وذالک افضل، اور یہی وقت وطر پڑھنے کا افضل ہے، یعنی رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے، تہائی رات جو آخری رہ جائے اس میں وطر کی نماز کو ادا کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل ہے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز ادا کرتے تھے اول اللیل، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، و اوسطی، رات کے درمیانی حصے میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ تو افضل وقت آخر ہے، لیکن جواز اس کا ہے کہ آپ جو ہے نا رات میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ نماز ہے کیسی؟ تو یہ 5 نمازوں کی طرح فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ یہ سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الوتر حق فمن شاء اوتر، وطر جو ہے نا یہ انسان کے اوپر ادا کرنا جو ہے نا بہتر ہے کہ اس کو یہ ادا کرے۔ تو جو شخص چاہے وطر ادا کرنا بے سبن 7 رکعت کے ساتھ، تو وہ 7 رکعت وطر بھی ادا کر سکتا ہے۔ ومن شاء اوتر بخمس، اور جو 5 رکعت وطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 5 رکعت بھی ادا کر لے۔ ومن شاء اوتر بثلاث، اور جو شخص 3 رکعت وطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے۔ ومن شاء اوتر بواحدہ، جو شخص 1 رکعت وطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 1 رکعت بھی وطر ادا کر سکتا ہے۔ اب صلاۃ الوتر کا طریقہ کیا ہے؟ دراصل رات کی یہ جو نماز ہے، یہ جو بھی پڑھی جائے 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ الوتر رکعتن من آخر اللیل، اور جو آخری نماز وہ پڑھے گا وہ جو ہے نا 1 رکعت ادا کرے گا۔ تو اس طرح 1 رکعت وتر جو ہے نا اس کی ہو جائے گی، یعنی 2 رکعت کر کے اس نے 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد 1 رکعت ادا کرے تو یہ جو ہے نا 1 رکعت وتر ادا ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 1 رکعت وتر نہیں ہوتا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے بطور شکایت کے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں وہ 1 رکعت وتر ادا کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعہ، معاویہ کو تم چھوڑو، فإنہ قد صحبہ، تحقیق اس نے صحبت اختیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جناب جو ہے نا جو مستفید ہوا ہو، تو اس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت وتر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب اسے وہ 1 رکعت وتر ادا کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق انہیں فرمایا انہ فقیہ، معاویہ کو چھوڑو وہ تو فقیہ صحابی ہے، یعنی کہ درجہ فقاہت پہ چند صحابہ فائز ہوتے ہیں، یہ ان میں سے فقیہ صحابی ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑے۔ اس سے معلوم ہو کہ 1 رکعت وتر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 3 رکعت وتر بھی جو ہے نا پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور معروف روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو فجر کی نماز تک آپ 11 آپ 11 رکعت جناب رکعتن 11 رکعت نماز عطا کرتے تھے، یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد آپ جو ہے نا سلام پھیرتے تھے، اور وہ یوتر بواحدہ، اور پھر آپ جو ہے نا 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو یہ 11 رکعت میں 8 رکعت تو صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہو گئی۔ اب جو 3 رکعت ہیں اس میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز وتر کی ادا کرتے تھے، سلام پھیر دیتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت وتر اور پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ آخر کی جو 3 رکعتیں ہیں یہ جو ہے نا 3 وتر شمار ہوتی تھی، اور 4 2 کر کے جو 8 رکعت پڑھی ہیں یہ صلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز شمار ہوتی تھی۔ 3 رکعت وتر پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ وہ فرماتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یوتر بثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے، لا یقعد، آپ بیٹھتے نہیں تھے الا فی آخرہن، مگر سب سے آخری رکعت میں، یعنی 3 رکعت وتر اگر آپ کو ایک سلام سے پڑھنے تو پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں جو ہے نا دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکعت پڑھ کے دعائے قنوت پڑھ کے مکمل کر کے آپ تیسری رکعت میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 رکعت وتر کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت وتر بعد میں پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیں اور اس میں درمیان میں دوسری رکعت کے اندر بیٹھے نہیں، بلکہ پہلی میں بھی کھڑے ہوں، دوسری میں بھی کھڑے ہوں اور تیسری رکعت کے اندر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح 5 رکعت وتر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کا طریقہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وتر ادا کیے ہیں، اور ان 5 رکعت وتر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں آپ نے قیدا نہیں کیا ہے، بیٹھے نہیں ہیں، اور 5ویں رکعت میں جو ہے نا آپ نے قیدا کیا ہے، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے، اور پھر جو ہے نا جب آپ بیٹھے ہیں تو 5ویں رکعت میں بیٹھیں اور اس کے بعد سلام پھیرائیں۔ اسی طرح 7 رکعت وتر بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور 7 رکعت وتر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر بڑھ گئی اور آپ کا جسم جو ہے نا کچھ بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وتر ادا کرتے تھے، اور لا یقعد الا فی آخرہن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، باقی 6 رکعتوں کے اندر بیٹھتے نہیں تھے۔ اسی طرح 9 رکعت وتر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 رکعت وتر ادا کیے ہیں تو آپ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں رکعت میں بیٹھے نہیں، ہر رکعت پڑھتے تھے، سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے، لیکن 8ویں رکعت میں آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد فیحمد اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، اور پھر آپ جو ہے نا اٹھے ہیں، 8ویں رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ قاعدہ کیا 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد یہ تحیات پڑھا، دعائیں پڑھی، اللہ کی تعریف کی، اور پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر 9ویں رکعت میں جو ہے نا آپ نے سورہ فاتحہ اور جو سورت پڑھنی تھی وہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے وہ رکعت جو ہے نا 9ویں مکمل کی۔ اس طرح 9 رکعت آپ نے وتر ادا کی۔ اب جو عموماً جو 3 رکعت ادا کی جاتی ہے تو اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام آپ کا روٹین تھا، آپ کی عام عادت تھی، جو آپ وہ 3 رکعت ادا کرتے تھے، تو اس میں پہلی رکعت کے اندر جو تلاوت کرتے تھے، جو سورت پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ تھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ۔ دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں جو ہے نا سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو ہے نا عادت تھی، جو 3 رکعت پڑھتے تھے اس میں یہ صورتیں جناب آپ تلاوت کرتے تھے۔ اور جب وتر کی نماز کا سلام پھیر لیتے تھے تو آپ اس کے بعد 3 بار کہتے تھے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تیسری بار جب آپ کہتے تھے تو آواز کو لمبا کرتے تھے، کہتے سبحان الملک القدوس، تو اس طرح آپ جو ہے نا آواز کو کھینچ کر پڑھتے تھے، لمبا کرتے تھے۔ تو یہ دعائے قنوت کب پڑھنی ہے؟ تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی جو ہے نا دعائے قنوت پڑھتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو پڑھتے تھے وہ رکوع سے پہلے بھی پڑھ لیتے تھے اور رکوع کے بعد بھی آپ پڑھتے تھے۔ جیسے انس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی ہے اور ہم نے بھی پڑھی ہے، تو کہتے ہیں کننا نقل، تو ہم قنوت پڑھتے تھے قبل رکوع و بعد، ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی جو ہے نا دعائے قنوت
ادا کر لیا کرتے تھے. تو دونوں طریقے جو ہے نا ثابت ہیں. یہ وطر کی جو نماز ہے یہ رات میں ایک ہی بار پڑھنی چاہیے، 2 بار نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر کی نمازیں نہیں ہو سکتی کہ آپ نے عشاء کی نماز ہی پڑھ لی پھر تہجد میں اٹھے تو تہجد پڑھی تو اس کے بعد پھر آپ نے وطر پڑھ لی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری رات میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا وطر کی نماز ادا کی جائے. دعائے قنوت جو ہے وہ بہت سی ان کے اس سے ثابت ہے، مختلف اس کی دعائیں ہیں. جو بہت مشہور و معروف دعا ہے وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسی ہیں، بڑے نواسی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی. تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں علمنی، سکھائی تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، چند کلمات، اقول ہننا کہ میں انہیں کہوں فی قنوت الوتر، جو وطر میں قنوت کی دعا پڑھوں اس میں یہ الفاظ کہوں. تو بہت مشہور معروف دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. تو یہ الفاظ جو ہے نا تقدیم و تاخیر کے ساتھ جو ہے نا یہ الفاظ مل جاتے ہیں مختلف احادیث کی کتب میں، جیسے مسند احمد کے اندر، سنن نسائی کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ مل جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آتی ہیں. تو ایک دعا انسان پڑھ لے اور اگر کبھی چاہے تو زیادہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو سننے، سمجھنے، بیان کرنے کی توفیق دے اور اپنے رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.